بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اسلامی سلطنت میں نبوت کے دعوے دار یقیناً اسلام کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ مدعیان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ناپاک ارادے واضح نہ ہو سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں اسود عنسی، طلیحہ، مسلمہ کذاب اور ایک عورت سجا تھی۔ طلیحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی دعویٰ کیا تھا۔ وہ سمیرہ میں آ کر مقیم ہو گیا تھا۔ یہ کاہن تھا اور اس نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ بنی اسرائیل کے چند فرقوں کو اپنا مطیع کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے سفرار ابن الازوکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کو روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی طلیحہ کی سرکوبی کے لیے مہم شروع ہونے نہ پائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی، جس سے اس کو اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے دعوی نبوت کرتے ہوئے لوگوں میں یہ بات پھیلانا شروع کی تھی کہ اس پر اس طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور اس کے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آسمان سے فرشتہ آتا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ طلیحہ کی قوت و طاقت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بعض قبائل بھی اس کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے مدینہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کے خلاف فوجی کارروائیوں کو مناسب سمجھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلیحہ کے مقابلے پر بھیجا۔ طلیحہ بھی لشکر لے کر پہنچا، لیکن طلیحہ کی تمام طاقت و قوت جو اس نے مقابلے کے لیے جمع کی تھی ملیہ میٹ ہو گئی اور اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسے مقابلے میں شکست ہوئی۔ وہ بھاگ کر شام پہنچا، وہاں بنو کلب میں سکونت اختیار کر لی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا دعوے دار اسود عنسی تھا۔ اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ کئی لوگ اس کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ کئی لوگ اس کے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس کی جماعت میں خود اختلاف پیدا ہو گیا اور اپنی ہی جماعت کے اختلاف میں وہ مارا گیا۔ اسود عنسی یمن کا باشندہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ کاہن اور شعبدہ باز تھا۔ ان کے علاوہ مسلمہ کذاب اور سجا نامی عورت بھی جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں سے تھے۔ سجا نے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی۔ سجا دراصل بنی تمیم کی شاخ بنی ربو سے تعلق رکھتی تھی اور عراق کے علاقے الجزیرہ میں رہتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مختلف قبائل کو جمع کر کے اس نے مدینے پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اچانک بنو تمیم پہنچے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنے قبیلے والوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی اور کامیابی کے بعد مدینے پر حملہ کر کے یہاں قابض ہو جائے گی۔ یہ تھا اس کا ناپاک منصوبہ،
لیکن بنو تمیم پہنچ کر اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اپنے دعوی نبوت کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمہ سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد سجا اپنی قوم میں آئی تو اس کی قوم نے مہر ادا کیے بغیر نکاح کرنے پر اس کی ملامت کی، جس پر سجا مسلمہ کے پاس واپس آئی اور مہر کا تقاضا کیا۔ یہاں سے صلح کر کے جزیرہ واپس ہوئی، لیکن راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں لشکر اسلام سے سامنا ہو گیا، جس پر اس کی جماعت منتشر ہو گئی اور سجا بنو تخلف کے جزیرے میں جا کر مقیم ہوئی اور چند دنوں کے بعد ایمان لے آئی اور باقی زندگی بطور مسلمان بسر کی۔ اس عرصے میں جھوٹی نبوت کا چوتھا دعوے دار مسلمہ قذاب اپنا دعوی نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے عکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور عکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کر دیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی عکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنو حنفی نے بھی کی۔ اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مرتدین سے نمٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کے یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنفیہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنفیہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ کا محاصرہ کر دیا۔ محاصرے سے تنگ آ کر مسلمہ ایک گروہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک وحشی نے ایسا تیر مارا کہ مسلمہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ مسلمہ کے گروہ کے تمام آدمی مارے گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر دی۔ اس طرح نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک سنگین فتنہ برپا کر دیا تھا۔ یہ فتنہ اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی اور سیاسی بصیرت سے ختم ہو گیا۔ اسلام کو انتشاری سے بچانے کے لیے یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔